وصال ٹی وی کا اہل تشیع کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا۔ سعودی عرب سے نشر ہونے والا اردو چینل وصال ٹی وی اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب اہل تشیع کے خلاف بھی بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ حالیہ دنوں میں اس نام نہاد ٹی وی کی طرف سے جھوٹ اور تہمت پر مبنی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی کہ اہل تشیع حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کہتے ہیں۔ آپ خود ہی سنیے۔ علی مولا مشکل کشا کا شرکیہ اور کفریہ نعرہ لگانے والے سرکشی کرتے ہوئے اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا درجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اہل تشیع کے یہاں اللہ عز و جل تمام کائنات اور آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول و نبی ہیں، اور علی علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد واشہد ان محمدا عبدہ پہلے ہے نا، رسولہ بعد میں ہے، عبدہ پہلے ہے۔ محمد اللہ نہیں ہے، محمد خالق نہیں ہے، محمد معبود نہیں ہے، محمد رب نہیں ہے، محمد عبد ہے، عبد ہے، بندہ ہے، بندہ ہے۔ جب محمد رب نہیں ہے تو جو محمد کا پالا ہوا ہو وہ رب کیسے ہو جائے گا؟ وہ خالق ہے، یہ مخلوق، وہ رب ہے، یہ مربوب۔ علی کی مناجات نہیں پڑھی؟ مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني۔ پوری مناجات ہے، یہ مناجات علی کی مناجات ہے۔ علی عبد ہے، علی بندہ ہے، علی مخلوق ہے، علی کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں، علی کے والد کا نام ابو طالب ہے، علی کے بیٹوں کا نام حسن و حسین ہے، علی کی شریک حیات کا نام زہرا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بلکہ اہل تشیع کی بنیاد ہی عقیدہ توحید ہے۔ شیعہ توحیدی مذہب ہے اور شیعہ کہتے ہی موحد کو ہے۔ شیعہ نام ہی خدا پرست انسان کا ہے۔ شیعہ میں اس کے علاوہ کوئی مکتب میں کوئی بات نہیں ہے سوائے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کے و توحید کے۔ غلط فہمی جن کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے تکفیری لشکر نے یا تکفیری گروہ نے، قوم نے، ان کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکالنا ضروری ہے۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ دین کا آغاز، دین کی بنیاد، دین کی اساس معرفت خداوند تبارک و تعالی۔ خدا کی معرفت انسان اپنی ذات سے شروع کر کے پہنچ سکتا ہے، جس طرح معصومین کا بھی فرمانا ہے، وہ قرآن کریم کا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ سید ساجدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر انسانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے، متوجہ ہو جائے کہ معرفت دین اور معرفت الہی میں ان کے لیے کیا اسرار پوشیدہ ہیں، اپنی گردنیں کٹا کر بھی معرفت خدا و معرفت دین حاصل کریں گے۔ انہیں یقین بھی ہوگا کہ میں اگر یہاں گیا میری گردن کاٹ دی جائے گی پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، گردنیں کٹا کر پھر بھی جائے گا اور یہ معرفت ضرور حاصل کرے گا۔ معرفت جن لوگوں کے اندر کم ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، خالق کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اپنے پروردگار کے بارے میں، اس کا دین بھی نابود ویران ہے، اس کی دنیا بھی اور اس کی عاقبت بھی ویران ہے۔ اگر ایک خدا و حقیقی خدا کی معرفت نہ ہوئی، اس کے سامنے جعلی و جھوٹے خدا ہزاروں بنا کر پیش کر دیے جائیں گے۔ اگر لوگوں کو حقیقی خدا کی معرفت نہ ہوئی، وہ گائے کو، بچھڑے کو، جانور کو خدا مان لے گا، اگر اسے حقیقی خدا کی معرفت نہ ہو۔
ہر ایک خدا بن جائے گا اس کے لیے اگر اس کو خدا کی پہچان نہ ہو۔ اساس دین یہی ہے۔ ائمہ اطہار کی تعلیمات کا اہم حصہ، بڑا حصہ، معظم حصہ معرفت توحید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ انسان جو گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، یہ گناہ توحید میں خام ہونے کی وجہ سے اس سے صادر ہوتا ہے۔ اگر یہ توحید میں کچا نہ ہوتا، توحید میں خام نہ ہوتا، توحید سے ناواقف اور جاہل نہ ہوتا، یہ گناہ اس سے سرزد نہ ہوتا۔ توحید کی معرفت انسان کو کسبی، انسانی، معمولی حد تک گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ توحید کی معرفت انسان کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتا ہے، غلطی ختم ہو جاتی ہے۔ توحید کا ایک معمولی اثر انسان کی زندگی پر یہ ہے۔ اور اگر توحید کمزور ہو، توحید ضعیف ہو، توحید انسان کی پختہ نہ ہو، پہلا اثر انسان کی زندگی میں یہ آتا ہے کہ گناہوں سے زندگی آلودہ ہو جاتی ہے۔ اہل تشیع کے یہاں جو بھی حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کہے وہ کافر ہے۔ اور جو نصیری ہے علی کو جو اللہ کہہ رہا ہے، ہر معصوم نے کہا وہ نجس ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا نجس ہے۔ ہوشیار رہیے، یہ جو نصیری ہیں یہ نجس ہیں، ان کو امام بارگاہ میں مت آنے دیجیے، ان کا ہاتھ نجس ہے، کیونکہ نصیری مشرک ہے۔ ہر معصوم کا فتویٰ ہے نصیری کافر ہے، اور اللہ نے ان کے چہروں سے پردہ بھی اٹھا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اہل تشیع اپنی مجالس اور نوحہ خوانی میں بھی اللہ عز و جل کی وحدانیت اور اس کی عبودیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بتا رہے ہیں شہیدی انتہائی نماز، سمجھ لے سارے آزادار مدعائی نماز۔ عجیب حال ہے غفلت کرے برائے نماز، جو یا حسین کہے اور بھول جائے نماز۔ کیسے ہوتے ہو فرشتے ازا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز